اس کی مثال ہے جیسے کشتی پانی میں ہوتی ہے نا، تو کشتی تو پانی میں چلتی ہے، روڈ پر دو چل ہی نہیں سکتی۔ کشتی جب تک پانی میں ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی۔ وہ بھی تو پانی ہے نا، ہاں لیکن چلنے کے لیے کشتی کو پانی کی ضرورت ہے، صحیح لیکن وہی پانی جب اندر آ گیا ڈوب جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی چیز ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، آپ نے دنیا میں رہنا ہے، لیکن اگر دنیا آپ کے اندر آ گئی تو پھر آپ ڈوب جائیں گے، اس امتحان میں غرق ہو جائیں گے، صحیح دنیا میں پھنس جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنے مالک اور خالق کو کبھی نہیں بھولنا ہے۔ صحیح آج جو انسان ہے ان کا اصل جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ غداری کی ہے، غداری کی۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ مانا تھا نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑی عزتیں عطا عزت فرمائی، عطا فرمائی۔ کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ رہے تھے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ کہنے والا جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا، جو سننے والے تھے ان کو بھی پتا تھا، چاہے ماننے والے چاہے نہ ماننے والے۔ صحیح ماننے والوں کو یہ پتا چل گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، جس کا مطلب ہے وہ لات منات ہبل چھٹی ان کا یہ فارغ ہے، ان کی کھال اتار دی اس بندے نے یہ، بلکہ اس کو جہالت کہتے ہیں، گمراہی کہتے ہیں، بے دینی کہتے ہیں، جہنم سزا بتاتے ہیں۔ اور شروع میں تو یہ تھا چلو یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بے جان ہے، یہ مردہ ہے، پہلے تو شروع میں یہ ایک موٹی بات تھی نا۔ اب اگلی بات شروع ہو گئی۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے سرداروں اور نہ ماننے والوں تمہارے لیے آگے آ گئے، تمہیں آگے جا کے گھسیٹا جائے گا، تمہارے پیٹا جائے گا، بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی، زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی، تمہیں ذلت کے ساتھ وہاں رکھا جائے گا، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں رکھا جائے گا۔ تو بتائے ایک بڑا سردار یہ برداشت کر سکتا ہے علاقے کا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے؟ اور میرے مقابلے میں یہ جو غلام ہے اور آزاد کردہ غلام ہے جو میرے سائے سے ڈرتے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو جنت کے بڑے بڑے بالا خانے ملیں گے، یہ وہاں جنت کے بادشاہ بن جائیں گے، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کو حوریں ملیں گی، ان کو کھانے ملیں گے، ان کو لباس ملیں گے ریشمی، اور ہمیں آگ ملے گی۔ یہ دیکھو کتنی ماری توہین ہے، وہ کس طرح یہ ہم برداشت کریں؟ نکلو ادھر سے، ہم نکال دیں گے تمہیں، یا تم چپ ہو جاؤ، اپنا دین اپنے ہاتھ تک رکھو، ہمیں نہ کہو، ٹھیک ہے ہم اتنی بات ہے، اپنے تک رکھو، ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو؟ ہمیں تنگ کر، پبلک میں جاتے ہو، پبلک پلیسز میں جا کے یہ باتیں کرتے ہو، تو عوام تو ظاہری بات ہے ہمارا جو ایک روب اور دبدبا ہے ان کے اوپر، تو وہ تو گیا، ختم ہو گیا۔ اس بات کو ختم کرو، تو شروع میں سمجھانے والے انداز میں، پھر آہستہ آہستہ دمکانے والے انداز میں، پھر یہ کہ جو بھی جس لیول کا آدمی تھا نا، اگر کوئی اونچے خاندان کا تو اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، کوئی قبیلوں کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی، لیکن جو کمزور تھے ان پر ہاتھ ڈالا، ان کو پھر مارا اور پیٹنا وہ شروع کیا نا، خاص کر غلاموں کو۔ اور اس دور کا قانون بھی یہی تھا کہ غلام جس کا ہے، یہ سمجھ لیجیے آج جس طرح کسی کی بھیڑ بکری ہے، تو اگر آپ کی بھیڑ بکری ہو، چاہے اس کو مارے، گھسیٹیں، ذبح کر دیں، کوئی آپ کو اعتراض کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کرے گا بھی نہ کر، نہ ذبح کر، وہ میری ہے، میری طرف تو یہ کیا ہے، یہ قانون ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی جب کوئی غلام کو مار پیٹ رہا ہوتا تھا نا، حتیٰ کہ یہ بھی قانون تھا کہ جب غلام کو سزا مل رہی ہے نا، اس وقت کوئی بندہ اس کو خرید بھی نہیں سکتا، یہ قانون تھا۔ ہاں، عام حالات میں خریدو، عام حالات میں منڈی لگے، بیچو انسانوں کو جو غلام، لیکن ایک بندہ مالک مار رہا ہے اس کو، اور دوسرا کہتا نہیں میں تو مجھے قانون ہے اس وقت نہیں بیچا جا سکتا۔ اندازہ لگاؤ کیسے قوانین تھی۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی، اسی جرم کے اندر کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ لات منات بولے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ بے جان ہیں، یہ مردے ہیں، اموات غیر واحیاء، یہ مردے، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں، تم ان کو پکارتے ہو۔ تو پھر بھی جب وہ باز نہیں آئے، ساری برداشت کر گئے وہ، تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے، آخر میں آ کے پھر لالچ پر آئے۔ انسان لالچ دیتے ہیں ان کو، شاید نبی علیہ السلام کے پاس انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا ابو طالب کے ذریعے، اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ دیکھو اگر یہ دولت چاہتا ہے نا، دنیا دار یہ چیزیں چاہتا ہے، تو ہم اتنی دولت اس کو دے دیں گے کہ ہم ساری چونکہ دیں گے، ہم بڑے بڑے سردار آگے پیچھے سب جب گٹھی کریں گے دولت، تو اس کے بعد وہ ہمارے سے بھی زیادہ ہو جائے گی، وہ ساری دولت تو ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں۔ اچھا دولت نہیں چاہتا ہے تو ہم اس کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، حالانکہ بادشاہی کا وہاں رواج نہیں تھا، قبائلی سسٹم تھا، قبائلی لیکن سسٹم۔ پھر بھی چونکہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تھے، وہ بڑی ان کی دوم تھی، تو ہم اس کو بھی یہاں بادشاہ بنا دیتے ہیں اپنا، اس کو بادشاہ مان لیتے ہیں اپنا، لیکن یہ بات نہ کہے، یہ جو باتیں کرتا ہے نا، اس باتوں سے ہمیں بڑی پریشانی ہے، اور کہتا ہے اوپر سے کلام ہے یہ اللہ کا، میری بات نہیں ہے، یہ اور مسئلہ ہمارے لیے خراب ہو جاتا ہے، لوگ اس کی طرف کھنچ بھی رہے ہیں، عورتیں بچے ہمارے خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نوجوانوں کو خاص کر خراب کر رہا ہے۔ تو
بادشاہ بنا لیتے ہیں، یہ باتیں نہ کریں۔ اچھا پھر جناب نہیں، اچھا اگر کسی خاندان کے اوپر کسی لڑکی کے اوپر انگلی اشارہ کرے، حالانکہ دنیا میں دیکھو کئی دفعہ کوئی بندہ اگر کسی اونچے خاندان میں بھی شادی کرنا چاہتا ہے، بڑا سے بڑا، خود بھی بڑا آدمی، تب بھی ہو سکتا نہ ہو، لیکن وہاں ماحول یہ تھا، انہوں نے کہا جس خاتون کی طرف یہ انگلی کرے گا ہم اسی کی شادی کرائیں گے سارے مل کے۔ ہاں یہ آفر، 3 بڑی آفر بتاؤ، میں کہتا ہوں اس سے بڑی آفر دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ دولت کے انبار، بادشاہ بنا لیتے ہیں، جس خاتون کے اوپر انگلی رکھیں ہم شادی کرائیں گے۔ اور اس سے آگے ایک چوتھی بھی تھی کہ اگر یہ 4 باتیں، یہ 3 باتیں اگر آپ نہیں چاہتے ہو تو پھر ظاہری بات ہے پھر آپ کا دماغ خراب ہے۔ اگلی بات یہ بھی ہے ہاں کہ پھر اس کا مطلب آپ کو کوئی جنون آتا ہے، کوئی جن آتا ہے آپ کے اوپر، ظاہری بات آپ بے بس ہے۔ ہم سارے مل کے بہترین حکیم سے آپ کا علاج کراتے ہیں، اچھا ہاں یہ بھی علاج، یہ آخری تھی، علاج کراتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غور سے بات، نبی علیہ السلام کی یہ بھی ایک سنت ہے، بات بڑے غور سے سنتے تھے، خاموشی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ساری باتیں سننے کے بعد کہا کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، حالانکہ دیکھو یہ ناممکن ہے، تو کوئی ناممکن ہے۔ کر بھی نہیں سکتا، پہلی بات وہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ انتہائی زبردست بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ رکھ دیں تو میرے سے یہ امید نہ رکھنا، میں اس مشن کی تکمیل تک، یعنی یا تو میری جان جائے گی یا اللہ کا دین غالب آئے گا، جو مشن مجھے اللہ نے بھیجا میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ پھر دوسری جگہ قرآن میں بار بار آیا کہ ان کو کہو کہ دیکھو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، تم سمجھو یہ میری بات ہے، سب سے پہلے جو باتیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں خود ماننے کا پابند ہوں، اگر میں نہیں مانوں گا، اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، تو مجھے بھی ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے، اچھا عذاب مجھے آ جائے گا۔ ہاں پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں کی وجہ سے بال برابر کمی کی جو میں کہہ رہا ہوں ان کو بتاؤ، بال برابر بڑی نہیں، بال برابر بھی صرف ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو یاد رکھو تمہاری پہلی بار پیغمبری ختم، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور تمہیں دنیا میں دوہرا عذاب دوں گا، ان سے جن ان کا عذاب ہے نا دوہرا دنیا میں دوں گا، اور آگے جب میرے پاس ہوگے نا تو ان سب سے دوہرا تمہیں دوں گا۔ اچھا جی ہاں، غور کریں نبی علیہ السلام کی پوزیشن، یہ نبی علیہ السلام غور کرو، میرا کلام تو نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، اس سے پہلے 40 سال میں نے تمہیں کبھی کوئی کہا ہے، میں بھی اسی میں معاشرے میں تھا، کبھی کہا میں نے؟ اب کیوں کہنا شروع ہوں؟ اب اوپر سے وہی آتی ہے، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا لیا ہے، اور پہلے بھی پیغمبر کو میں کوئی نیا نہیں ہوں بلکہ آخری ہوں میں تو، اس انداز سے کہ یہ تم دیکھو، پھر دیکھو تم سرداری کی وجہ سے تمہاری سرداری، نبی علیہ السلام کہتے تھے تم ایک بات میری مان لو، یہ چھوٹا سا مکہ یہ گاؤں ہے، یہ سرداری کیا چیز ہے، کونسلر جس طرح آج کل ہمارے گاؤں کے کونسلر ہوتا ہاں ہے، کون سا تم اس پر اتنے زیادہ اچھل رہے ہو، تمہاری سرداری پوری دنیا کے اوپر قائم ہوگی، اندازہ لگاؤ پوری دنیا کے اوپر تمہاری سرداری قائم ہوگی، عرب بھی عجب بھی تمہارے نیچے ہوں گے، اتنے بڑے اللہ تمہیں سردار بنائے گا، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات مانو تو اللہ مجھے سردار بنائے گا، نہیں، تمہیں سردار بنائے گا، اتنا بڑا، تم میری ایک بات مان لو۔ تو ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، اس سے اتنا خوش ہو گیا، اس نے کہا محمد ایک بات سے اتنی بڑی سرداری، وہ تمہاری میں 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں، اس طرح اٹھ کے بولا جوش سے، اچھا ابو جہل اچھا تمہاری 10 باتیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کون سی باتیں کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی سرداری ملے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا 10 کو چھوڑو، ایک مانو صرف میری بات۔ اس کا اچھا ایک کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کہ ایک بات یہ ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ سب فراڈ ہے، واقعی بکواس ہے۔ تو پھر اس کے ماتھے پر بل پڑ، پھر وہی دیکھو کہ تو پھر وہی باتیں، تو پھر بل بڑا، اس کا قرآن میں نقشہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ان کے ماتھوں پر بل پڑے اور سب بڑبڑاتے اور نکل گئے کہ دیکھو بھائی اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، جمے رہو اس کے اوپر۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک اور آخری پیغام آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھیں آفروں کا انداز دیکھیں، آئے اور کہنے لگے کہ محمد اچھا چلو اس طرح کرتے ہیں، پورا سال اس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں گے، عبادت کریں گے جس طرح تم کہتے ہو، بالکل نہیں کسی کے سامنے جھکیں گے، نہ مانیں گے کچھ نہیں، بالکل جس طرح تم کہتے ہو، پورا سال کا ایک دن تو عرس منانے دو، اچھا ہاں ایک دن سال کا، اس دن ہمیں تھوڑا بہت کرنے دو۔ اس کے جواب میں اللہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس کے جواب میں قل یا ایھا الکافرون، ان کو کہو کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں، ان کے سامنے نہیں جھکتا ہوں جن کی تم اللہ کے علاوہ کرتے ہو، اچھا اور تم پھر کرنے والے نہیں ہو جس کی میں کرتا ہوں، یعنی بہت بڑا فرق ہے تمہارے اللہ میں اور ہمارے اللہ میں۔ تمہارا اللہ یہ ہے کہ جو ان کے وسیلے سے سنتا ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جو براہ راست سنتا ہے۔ اسی طرح یہودی بھی عیسائی بھی کہتے ہیں گاڈ، ہم کہتے ہیں تمہارا گاڈ اور ہے، ہمارا اللہ اور ہے،
کیسے؟ تمہارا گاڈ یا تمہارا اللہ وہ ہے جو بچے دیتا ہے، بیٹا بناتا ہے. ہمارا اللہ وہ ہے جو بیٹا بناتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے. اسی طرح جو ہمارے جس طرح ملک کے اندر کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی، ہم کہتے ہیں بریلوی ہو تمہارا اللہ اور ہے ہمارا اللہ اور ہے. کیسے؟ تمہارا اللہ وہ ہے جس نے اپنے ذات سے کاٹ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. تم کہتے ہو نور من نور اللہ نے اپنی ذات کو کاٹا اور نبی بنایا. ہم کہتے ہیں ہمارے اللہ میں سے کوئی چیز نہ نکلی ہے نہ داخل ہوئی. لم یلد ولم یولد. اللہ اصلی اللہ تو وہ ہے نا، تم نکلی اپنے دماغ سے ایک تم نے گویا کہ اللہ بنایا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ ذہن ہے ہاؤ شفانا عند اللہ، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اللہ ان کے وسیلے سے سنتا ہے، ان کی وجہ سے ہمیں دیتا ہے، ان کی وجہ سے کائنات بنی ہے. تمہارا دماغ یہ ہے. ہم کہتے ہیں پوری کائنات نے اللہ نے بنائی ہے، اپنی بندگی کے لیے بنائی ہے. انسانوں کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے، جنوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ سارے انسانوں میں سارے انبیاء شامل ہیں، سارے انبیاء میں نبی علیہ السلام شامل ہیں. تو نبی علیہ السلام کو بھی، سارے انبیاء کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ان کی وجہ سے کائنات نہیں بنی ہے، تم سب کے لیے انسانوں یہ کائنات بنی ہے. سورج تمہاری خدمت کر رہا ہے، چاند تمہاری خدمت، ہوائیں یہ چالے دیکھ کتنی زبردست. کوئی چلا سکتا ہے؟ کوئی روک کے دکھائے نا ذرا، روک دے اللہ، کوئی چلا کے دکھائے. آنکھیں دیکھی کتنی خوبصورت بنائی، ہاتھ کتنا دیکھو، غور کرو کیسا خوبصورت ہے، کتنی انگلیاں کیسی ہیں، ناک دیکھو، منہ دیکھو، بولنا دیکھو، سننا دیکھو، ایک ایک چیز کے اوپر غور کرو. یہ اللہ کی بنائی ہوئی، کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے. صرف اسی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو. آج مسلمانوں نے اصل میں یہ دین چھوڑ دیا ہے. کہتے ہیں مسلمان ہیں، کہتے رہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ دیکھو انسانوں کی اکثریت اس طرح اللہ پر ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. مانتے ہیں، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. بتائیے دنیاوی لحاظ سے مثال دی جائے، جس طرح اگر کسی کی بیوی ہو تو اپنے خاوند کی بھی بڑی خدمت کرے لیکن دوسروں سے بھی آنکھ لڑائے، تو بتاؤ خاوند اس کو رکھے گا؟ غیرتی خاوند. تو اللہ تو غیرتوں کا رب ہے، وہ کس طرح برداشت کرتا ہے؟ رب پاک رب ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے مالک غیور ہے، غیور رب ہے، غیرت والا رب ہے. اور وہ اگر اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی جائے نا تو دنیاوی لحاظ سے پارٹنر ہو، جیسا کوئی کاروبار پارٹنر ہے، جتنے % تو لے لینا، 25% تمہارا، کبھی کہتے ہیں 15% تمہارا، کبھی کہتے ہیں 50% تمہارا، سو مل کے کریں گے. تو یہ کمزوری ہوتی ہے انسانوں میں. کوئی بھی بندہ جس میں کمزوری نہیں وہ پارٹنرشپ نہیں بناتا ہے. تو پھر آخر میں نفع بانٹ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اس معاملے میں اگر تم نے پارٹنرشپ کی کسی اور کو، تو اگر بال برابر بھی کسی اور کی بندگی کی نا، باقی ساری میری کی، تو میں ساری اسی کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں. میرے اس کو دے دو، اس کو دے دو، سارا اس کو دے دو، مجھے نہ دو. پارٹنر نہیں یہاں چلے گا بندگی کے اندر. یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں. یقین کی چند دنوں کی زندگی ہے، یہ اس کو گھماؤ مت، یہ بار بار موقع نہیں ملے گا. ایک موقع پہلے ہی نمازیں بعد میں، روزے بعد میں، حج عمرے بعد میں، سب کچھ بعد میں ہے، جہاد بعد میں ہے. وہ جہاد کے لیے دوڑ جاؤ، کہاں جاؤ؟ تو پہلے رب کون ہے پہلے یہ تو بتاؤ، کس کے لیے؟ نہ تمہیں پتا نہ جس کو مارنے جا رہے اس کو پتا. تو دونوں آگ میں چلے جاؤ گے. تو مورتی کی وہ مورتی کی پوجا کو مارنے والے جا رہے ہو، اس کو مورتی کی پوجا کو مارو گے ہندو کو. تو تم تو قبر کے پجاری ہو، مزار کے پجاری تو تم بھی ہو. وہ اپنے بت کو کھڑا کر کے پوجتا، تم اپنے بت کو لٹا کے پوجتے ہو. تو فرق بتاؤ مجھے. دونوں جہنم میں جاؤ گے. دونوں وہاں جا کے جب دیکھو گے وہ کہے گا تو کدھر ہوگا، تو کدھر، کہ میں بھی ادھر، وہ کہے گا میں بھی ادھر. دونوں مارے گئے. اس لیے پہلے دعوت نبی علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے کہ جن سے لڑنے جا رہے ہو پہلے ان کو بتاؤ ہمارا تمہارا جھگڑا کیا ہے. جس طرح علی رضی اللہ عنہ کو خیبر میں جب بھیجا، علی پہلے ان کو ایمان کی دعوت دینا پہلے. اور اگر ایک بندہ بھی ایمان کی طرف آ گیا نا علی، تو یہ 100 اونٹوں سے پتہ ہی، اونٹ بہت قیمتی بختی اونٹ ہوتے تھے عرب کے اندر، 100 سرخ قسم کے جو اونٹ ہوتے تھے وہ بڑے، ان سے بھی بہتر ہے تمہارے لیے یہ اگر تمہاری وجہ سے، یعنی مالے کی نعمت شیمت کی لالچ نہ کرنا، ایمان کی دعوت ہے تاکہ ایک بندہ بھی اگر ایمان کی طرف آ جائے، یہ تمہارے لیے بہت بڑی قیمتی چیز ہے. یہ کوشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کوشش کو دیکھتا ہے. کسی کی وجہ سے ایک بندہ نہ آئے تب بھی اس کی کوشش قائم ہے. کتنے انبیاء ایسے ہیں، سورہ یاسین پڑھو، 3 پیغمبر، ایک بندہ امتی ملا ہے، باقی ساری قوم بکھری ہے، اور اس ایک کو بھی مار دیا. اللہ کی طرف سے حکم جنت میں داخل ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے پیغمبر ہوں گے کل قیامت کے اکیلے کھڑے ہوں گے، یقین کریں. پوری زندگی دعوت دے کے گئے، ایک بندہ بھی نہیں مانا ہے. یہ دین ہے اسلام. یہ جو ہمارے ہمیں بتایا جاتا تھا صوفیوں نے، پتہ نہیں وہ برِ صغیر میں صوفی صاحب آئے، دائیں طرف نگاہ اٹھائی 90,000 کو مسلمان کر دیا. نگاہ اٹھائی بائیں طرف نگاہ اٹھائی 90,000 کو مسلمان کر دیا. یہ کیسے تھے ہوئے؟
یہ صوفی یہاں آئے ہیں، یہ صوفی پھیلاتے رہے، عرس میلے پھیلاتے ہیں، چمٹے ڈول یہ ابھی بھی مزار ہے ادھر مزار ہے موجود۔ اتنے زیادہ ہیں، ہاں بالکل ہر جگہ پوری دنیا میں، ہر جگہ، عربوں عجم ہو، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں اللہ کا دین سچا صحیح اسلام نافذ ہو۔ یہ مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اسی کو پھیلاؤ، یہ تبلیغ ہے۔ باقی تبلیغی جماعت جس طرح کہتے ہیں، ان کا فضائل اعمال پڑھے، کتنی شرکیہ باتیں اس کے اندر ہے۔ وہ جب تم تبلیغ بھی کر رہے ہو ساتھ ساتھ شرک بھی پھیلا رہے ہو، تو تم کیا کر رہے ہو بتاؤ؟ لوگوں کو ایک جال سے نکال کے دوسرے جال میں پھنسا رہے ہو۔ وہ سمجھ رہے ہیں ایک چور تھا، چوری چھوڑ کے ڈاکے چھوڑ کے وہ تمہارے ساتھ تبلیغ میں چل رہا، وہ اب مشرک بن گیا، پہلے گناہ گار تھا اب مشرک بن گیا، بتاؤ۔ ہمارے علاقے میں ہاں خبریں تھی، ہاں لوگ ادھر جا کے اس سے یہ دانے کا، یہ اس مرض کا، راتوں رات میں کسی نے اس کو گولی دیا، اس میں کچھ بھی نہیں کچھ تھا۔ بھی نہیں، نہیں پہلی بات ہے ہو بھی نا، کتنے قبرستان ہیں وہاں، کتے گھوڑے دفن ہیں ان کے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں اصلی بھی بزرگ ہو اگر تم اس کو پکارتے ہو، وہ کمزور انسان ہے۔ کمزور انسان، ہڈیاں خاک ہے، اور دیکھو ہڈیاں خاک کئی دفعہ اڑتی ہے، گرد و غبار کبھی دیکھا آپ نے آندھی میں؟ کتنے اس کے اندر ہڈیاں اڑ رہی ہوں گی، خاک ذرے انسانوں کے کتنے نیک ہوں گے، کتنے بد بھی ہوں گے، اس میں اڑ رہے ہوں گے، بتاؤ۔ اللہ کی بات سچی ہے، مر کی مٹی ہو جانا، مٹی سے ہم بنے ہیں، مٹی ہو جانا کوئی توہین نہیں ہے ہماری، انسان مر کے مٹی ہوتا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا ہے، کل ابن آدم یاکل التراب، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے، اور مٹی کھاتی ہے، یعنی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، مٹی ہماری طرح نہیں کھاتی جیسے ہم چیزیں کھاتے ہیں، یعنی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، اور انسان مٹی کا بنا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے کس نے اعتراض کیا تھا؟ ابلیس نے، یا اللہ یہ خاکی ہے، اور ہم یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا آگ ہوں۔ سے بنے۔ وہ اللہ نے کہا اچھا تو فیصلہ کرے گا کون سی؟ اللہ نے نوری اور ناری کو جگایا آدم کے سامنے، آدم کو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، فضیلت دی۔ اتنی اہم مخلوق ہے یہ، اشرف المخلوقات ہم کہتے ہیں، اور یہ اشرف المخلوقات ہو کہ جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرے، پیروں کی پنڈلیاں دبائے، تعویذ پہنے، اشرف المخلوقات، بعض کو نماز کتا بھی نہیں آتی پہنتا ہے، ہاں اس کے مزار پہ جو تعویذ۔ بیٹھے ہیں نا، اس کو نماز بھی نہیں آتی، نماز کیا، اس کو کلمہ نہیں آتا ہے، کلمہ نہیں جتنے آتا، بیٹھے ہوئے یقین کے اور لوگ آ مسٹنڈے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سامنے بر جھکتے امام ہیں۔ کے اس مزار پر بیٹھے ہوئے ہیں، علی جوہری داتا جس کو کہتے ہیں اس کے مزار پر بیٹھے ہوئے ہیں، سیون شریف بیٹھے ہوئے ہیں، محی الدین چشتی کے مزار میں اتنا بڑا لنگر ہے، بڑے فلیٹ جتنی بڑی تو وہ دیگ ہے جہاں پکتی ہے، ہاں، 48 ٹن وزن وہاں وطن پکتے ہیں، اور لوگ مزے مزے سے کھاتے یہ ہیں۔ لوگ کیوں جاتے ہیں ادھر؟ اس کا بس ان دماغ کا میں کیا عقیدہ ہے نا بھائی، علماء جب جا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء جاتے ہیں، مفتی محمود نے جا کے علی جوہری کے قبر پر حلوہ بانٹا تھا، اب مفتی کیا، محمود ہاں نے؟ مفتی محمود نے، کہ مجھے کامیاب کرو۔ اس کے بعد جماعت اسلامی مودودی صاحب کی زندگی کے اندر پروفیسر غفور نے جا کے بر امام چادر چڑھائی تھی، ڈاکٹر اسرار کی خود میں نے تفسیر دیکھی ہے، موری شریف جا کے چادر چڑھائی تھی، ڈاکٹر ہاں اسرار؟ ڈاکٹر اسرار نے، اخبار میں آیا تھا۔ طارق جمیل کو کتنی دفعہ میں نے مزاروں پر دعائیں مانگتے دیکھا ہے، پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے کا اخباری کٹے گئے، سراج الحق جماعت اسلامی کا جا کے مزار کے اوپر دعائیں مانگ رہا ہے، اور پورے سارے اس کے گلے میں ہاتھ یہ ڈالے کیا ہے؟ ہوئے، یہ الیکشن کمپین کے لیے الیکشن کمپین کے لیے، اس کو پتہ ہے کہ ہاں یہ پتہ میں ہے، غلط کر تو رہا ہوں۔ یہ ڈبل مجرم ہے، جن کو ہاں، پتہ ہے نا، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور تم جانتے ہو۔ جو یہ نہیں جانتا ہے نا وہ بھی مجرم ہے، تو جو جانتا ہے وہ ڈبل مجرم ہے۔ سراج کو میں جانتا ہوں، وہ ایسا کام نہیں، لیکن یہ کیوں؟ الیکشن کی الیکشن وجہ، کمپین کے الیکشن کی لیے۔ وجہ سے بالکل، تو دیکھو الیکشن کی وجہ سے تم اللہ کو گالیاں دے گے تو اسلام نافذ کرو گے؟ یہ کس کے طریقے کے اوپر؟ نبی علیہ السلام نے الیکشن لڑے تھے، آ کے نبی علیہ السلام نے دعوت دی تھی، جو بھی دعوت میں نے آپ کو بات، اس پر اکٹھے ہوئے تھے، دعوت دو۔ شروع میں مودودی صاحب اسی طریقے سے انہوں نے دعوت اٹھائی تھی، لیکن جیسا ہی وہ تھوڑی سی جماعت بنی پھر وہ بھی الیکشن کی طرف کود پڑے، حافظ سعید ہے وہ بھی الیکشن کی طرف کود پڑے، خادم حسین رضوی الیکشن کی طرف کود پڑے، عقیدے بھی خراب، یہ مشرکانہ نظام، یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ نہیں، اہل حدیث ایسا ہے کہ اس کا عقیدہ سیٹ ہے، ہمارے علاقے میں جو ہے اہل حدیثوں کے اندر دیکھیں سب سے کم شرک ہے اہل حدیثوں کے نہیں ہے، اندر، نہیں سنیں میں ہے۔ بتاتا ہوں نہیں سنیں نا، ان میں سب سے کم شرک ہے، کیسے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو صحیح العقیدہ سمجھے جاتے ہیں ان میں بھی شرک ہے، ان کی توحید میں اللہ نے ایسا ان کو ان کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے، توصیف الرحمان ہے یہاں کے، وہ بھی راشدی وہ بھی دیتے، ہاں، شکر وہ رحمان۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام، بریلویوں کو جواب دیتے ہیں کہ بریلویوں تم ہر جگہ کہتے ہو دم دم پڑھو، درود حضرت بھی ہے موجود، ہر جگہ آ جاتے ہیں، نہیں، بلکہ پھر جھوٹی روایت بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو، جو میری اچھا قبر کے اوپر آگے پڑتا ہے اس کو خود سنتا ہوں، تو تم کہتے ہو ہر جگہ ناظر ہو جاتے ہیں، اچھا تو یہ ان کا فرق ہے۔ بریلوی کہتا ہے یہاں سے بھی پکارو تو نبی علیہ السلام سنتے ہیں، اچھا۔ اہل حدیث کہتا ہے نہیں یہاں سے نہیں سنتے، تم قبر کے اوپر جب پکارو نا اس وہ وقت سنتا نبی علیہ ہے۔ السلام سنتے ہیں، اور پھر جھوٹی روایت پیش کی عبداللہ بن باز کا بھی یہی فتویٰ ہے، مفتی اعظم سعودی عرب، کہ اچھا اللہ تعالیٰ روح واپس کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں جواب دیتے ہیں، اس اچھا طرح انکار کیا انہوں نے اللہ کی بات کا۔
اچھا اور کہتے ہیں دور سے جو بھی پڑھتا ہے نا اس کو فرشتے لے کے آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس. یہ دو جو عقیدے فاسد عقیدے ان کے اندر موجود ہیں. اچھا تیسرا یہ اجرت کے بھی قائل ہیں. ہر اہل حدیث سلفی ہو جو بھی ہو سارے اچھا پیسے لے کے نماز پڑھاتے ہیں, پیسے لے کے اذان دیتے ہیں. اور اللہ کے لیے کیا کرتے ہو؟ یہ تو ہے. اللہ کے لیے کیا یہ اجرتی تم اجرت لے کے نوکری کرتے ہو اللہ کے ساتھ. غور کرو اس بات کے اوپر, صحیح اسی لیے بات خیر نہیں آ رہی ہے. پھر یہ اہل حدیث بھی الیکشن میں لڑتے ہیں, سارا ہی مشرکانہ ابھی نام اس کے الیکشن میں ہاں الیکشن میں بھی ہے. یہ تین موٹے موٹے شرک ہیں ان کے اندر. اور اہل حدیثوں کی 99% جتنے ہیں نا یہ تعویذ گنڈا کرتے ہیں. چند علماء ہیں جو تعویذ گنڈا نہیں کرتے, سارے تعویذ گنڈے کے قائل ہیں. اچھا عبد القادر روپڑی وہاں دالگراں چوک میں جو اہل ہمارے حدیثوں علاقے میں جو ہے وہ ہاں تعویذ کے صف ہے. ہاں وہ ہے, میں ابھی بتا دیا نا, اس لیے میں نے آپ کو بتایا کچھ لوگ ہیں خلاف ہیں. لیکن جو دوسرے تعویذ کرتے ہیں ان کو مشرک نہیں کہتے. پر جس چیز کو تم شرک کہہ رہے ہو وہی تمہارا دوسرا عالم کہہ رہا ہے, اس کے پیچھے تم نمازیں بھی پڑھتے ہو, اس کو تم مشرک بھی نہیں کہتے ہو, تو کیا تمہارا دین ہے پھر؟ یہ مسئلہ جب تک معاملہ خالص نہیں ہوگا نا مسلم, خلاص نہیں ہوگا یقین کرو 100% اللہ دین خالص مانتا ہے. ذرا سا بھی بیچ میں گڑبڑ کرو گے نا فارغ ہو. فارغ ہو. اللہ تعالیٰ اس سے بجائے گا. اللہ تعالیٰ ایمان خالص کرے. اس دعوت کو ہم اٹھا رہے ہیں میرے بھائی, اس کے اوپر ہم ہمارے اور بھی لوگ ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں, اور بھی لوگ ہیں یہاں بھی بحرین میں بھی الحمدللہ. یہی میں کام کرتا ہوں بھیا, ہم جگہ یا بھی موقع ملتا ہے الحمدللہ ڈالتے انشاءاللہ جائیں گے جاؤ. جب کبھی چلیں ہمارے ساتھ درس میں آئے ہمارے نہیں پاس. انشاءاللہ جائیں گے کبھی پروگرام ہوگا نا. نہیں ہمارا آج جمعے کو بھی جمعے کے بعد ہمارا ایک درس ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد ابھی انشاءاللہ پہلے بھی ہمارا درس ہوتا تھا بیچ میں منگل کو, اب انشاءاللہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جائیں گے. انشاءاللہ جمعے کو تو ہم ہوگا. فری رہیں گے.